عزیز بچوں السلام علیکم. ہم نے ای لرننگ طرز پر سوالات و جوابات کی مشق کا سلسلہ شروع کیا ہے. 5ویں جماعت ماحول کا مطالعہ حصہ اول سبق نمبر 4 ماحول کا توازن. تو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. سوال الف کیا کریں گے بھلا؟ کیڑے مار دوا کا استعمال نہ کرتے ہوئے اناج کو کیڑوں سے پاک کرنا ہے. عزیز بچوں کیڑے مار دوا کا استعمال نہ کرتے ہوئے اناج کو کیڑوں سے پاک کرنے کے لیے ہم نیم کے پتوں کو اناج میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ نیم کے پتوں سے اناج میں کیڑے نہیں ہوتے. سوال ب آئیے دماغ پر زور دیں. غذائی زنجیر بنائیے. دیے ہوئے جانداروں کے نام: مینڈک، چیل، لاروا، سانپ، گھاس. آئیے اب جاندار کو مناسب ترتیب دے کر غذائی زنجیر بناتے ہیں. غذائی زنجیر کی پہلی کڑی گھاس ہوگا. گھاس کو لاروا کھاتا ہے. لاروا دوسری کڑی ہوگا. لاروے کو مینڈک کھاتی ہے. مینڈک کو سانپ کھاتا ہے اور سانپ کو چیل کھاتی ہے. اس طرح غذائی زنجیر تیار ہو جائے گی. سوال نمبر ج درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. نمبر 1 غذائی زنجیر سے کیا مراد ہے؟ مثال لکھیے. جواب: جاندار غذا کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. جانداروں کی اس زنجیر کو غذائی زنجیر کہتے ہیں. مثال: گھاس کو ناک توڑا کھاتا ہے اور ناک توڑے کو چڑیا. سوال نمبر 2 ماحول کا توازن کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: ماحول اور ماحول کے مختلف اجزاء کی حفاظت کر کے ماحول کا توازن برقرار رکھا جا سکتا ہے. سوال دال نباتات کی نشوونما کے لیے زمین میں پائے جانے والے کون سے مادوں کا استعمال ضروری ہے؟ جواب: نباتات کی نشوونما کے لیے زمین میں پائے جانے والے غذائیت بخش مادے، نمکیات، پانی وغیرہ مادوں کا استعمال ضروری ہے. سوال ہے صحیح ہے یا غلط لکھیے. نمبر 1 ماحول میں خوردبینی جاندار کا شمار ہوتا ہے. صحیح. نمبر 2 حیاتی تنوع کو برقرار رکھنا ضروری ہے. صحیح. نمبر 3 ناک توڑا پرندے کو کھاتا ہے. غلط، کیونکہ ناک توڑا پرندے کو کھا نہیں سکتا. مشقی سوالات و جوابات کی PDF نوٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کریں اور سمجھ کر بیاض میں تحریر کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. سوال و جوابات کی سیریز سے متعلق نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.